گیس نہیں ہے, چولہے بند ہیں وہاں. مطلب یہ حد ہو گئی ہے. اور جو بڑا ظلم ہے کہ گیس کی پائپ لائنز بچھا دی گئی ہیں کہ جی ہم پائپ لائن بچھائیں گے, انفراسٹرکچر ہوگا تو گیس دیں گے اس انفراسٹرکچر میں. وہ انفراسٹرکچر بن گیا ہے, پائپ لائن بچھ رہی ہے, روڈ کاٹ کوٹ کے توڑ پھوڑ کر کے آپ نے وہ کر دی ہے, لیکن آج پھر بھی آپ نے پائپ لائن میں گیس نہیں دی ہے. گیس نہیں آ رہی ہے, نیچرل گیس سے محروم ہے کراچی جیسا شہر بھی. تو آپ دیہی علاقوں کی, اربن رورل ایریاز کی, رورل ڈویلنگز کی آپ حالت سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہوگی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ٹوٹل پلاننگ کا فقدان ہے, ٹوٹل پلاننگ کا فقدان ہے, یہ ایمپتھی کا فقدان ہے. اور میں یہ پرائم منسٹر صاحب سے میں اپیل کرتی ہوں, میں ان سے التجا کرتی ہوں کہ خدارہ لوگوں کو ان کے جو رائٹس ہیں, ان کے جو جائز حقوق ہیں, ان کی جو جائز سہولیات ہیں, جو ان کا حق ہے, اس سے خدارہ ان کو محروم نہ کیا جائے. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو اب کہوں گی, ریکویسٹ کروں گی کہ وہ دیگر چند موضوعات پر بھی بات کریں. بہت شکریہ. تھینک یو شازیہ بی بی. اور میرے میڈیا کے دوستو السلام علیکم. شازیہ بی بی نے تو تفصیلاً بہت سے ایشوز کو ڈسکس بھی کیا اور آپ کے سامنے رکھا بھی, اور میں انڈورس بھی کرتا ہوں جس طرح ٹری کٹنگ کی بات انہوں نے کی. تو آپ میڈیا کے دوستوں نے ہمیشہ یہ بات اٹھائی بھی کہ خیبر پختونخوا میں ٹری کٹنگ کی کیا سچویشن ہے. جو کالام کے جنگلات ہیں, جو سوات ہزارہ ڈویژن کے جنگلات ہیں جہاں پہ اللیگل کٹنگز ہو رہی ہیں, اور وہ جو اس کی گرینری تھی, اور آج کل جو یہ فلڈز آ رہے ہیں, تو ساری اسی وجہ سے کہ پچھلے 13 سالوں سے کے پی میں جنگلات کی تباہی ہو گئی ہے. آپ لوگ گواہ, نیچرلی آپ لوگ جاتے بھی ہوں گے, آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے. اس طرح گیس کی بات ہوئی تو ہم بھی خیبر پختونخوا بھی بہت زیادہ سفر کر رہے, چولہے بند ہے یا جو بجلی کی حالت ہے, تو ہم ان چیزوں کو انڈورس کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں 2 ایشوز پہ آپ کے سامنے آؤں گا. ایک تو یہ ایک ہے ایڈوائز کہ پریزیڈنٹ صاحب از ایڈوائز ٹو withdraw the Special Economic Zones Amendment Ordinance 2026. تو جب ایک کام یا ایک سائن پریزیڈنٹ صاحب نے کیا نا, یہ جو انکانسٹیٹیوشنل ہے, پہلے تو سب سے پہلے تو یہ انکوائری ہونی چاہیے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے سائن نہیں کیا اور کس طرح آرڈیننس نے, حالانکہ اسمبلی کا سیشن بھی چل رہا ہے, اور آرڈیننس نے اس کو کرنا. اور پھر اور آپ کو پتہ ہے کہ جی اگر اس ملک کے آج اگر ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو اس کا بانی بھی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں, جنہوں نے پچھلے دور حکومت میں رات دن محنت کر کے چائنا کے ساتھ, یا ایران گیس پائپ لائن کی جو بات ہو رہی ہے, پچھلے دنوں پریزیڈنٹ صاحب قطر گئے اور آج بھی بحرین میں ہے, اور آپ سب دوست اس کے گواہ ہیں کہ جس طرح وہ اس ملک کے لیے, اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت سب لوگوں کی نظریں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہیں. اگر ملک میں اسٹیبلٹی ہے یا جو حالات پیدا کرنے ہیں, تو اس ملک کی اور اس کی غیر موجودگی میں آرڈیننس نکالنا, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ایک الہی ہونے کے ناطے پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں جمہوریت کی خاطر پی ایم ایل این کے ساتھ ایز الہی کام کر رہی ہے, تاکہ اس ملک میں جمہوریت پلے پورے. اور پھر وہ پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو احتجاج کرنا پڑا, تو ہم اس بات کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں. اور یہ بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو کلپریٹس ہیں جنہوں نے آرڈیننس پریزیڈنٹ صاحب کے اپروول کے بغیر ایشو کیا ہے, ان کو بھی لائم لائٹ میں لانا چاہیے تاکہ ان لوگوں کا بھی ہو. دوسری بات, بڑی افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑ رہا ہوں, آج کل ٹی وی پہ خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر کی سندھ کی وزٹ یا کراچی کی وزٹ کے بارے میں بات آتی ہے, اور پی ٹی آئی کے دوست کرتے ہیں, اور آپ سارے گواہ ہیں. مجھے اس دن بڑی شرمندگی اٹھانی پڑی کہ سندھ کے چیف منسٹر صاحب سے میری میٹنگ تھی, اور انہوں نے ایک گلہ کیا ہمیں. سہیل افریدی ایز انڈیویجول تو ایک بندہ ہوگا, لیکن وہ صوبے کے عوام کی چیف منسٹر ہونے کے ناطے نمائندگی کر رہے ہیں.
تو چیف منسٹر صاحب کی, مراد علی شاہ صاحب کی ایک گلہ مجھے آیا اور مجھے بڑی افسوس شرمندگی اٹھانی پڑی کہ عجیب روایت ہے کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا آتا ہے سندھ کے دورے پہ, سب سے پہلے تو اس کو اپنے صوبے کا خیال رکھنا چاہیے. جو ہمارے صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, آپ سب واقف ہیں اس سے, گورننس کے مسئلے ہیں, ہاسپٹلز تباہ ہو رہے ہیں, مریضوں کو دوائیاں نہیں مل رہی, یونیورسٹیز بند ہو رہی ہے, امپلائیز کو تنخواہیں نہیں مل رہی, بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور منشیات فروشی عام ہے, ہمارے بچے فیوچر ہمارا تباہ ہو رہا ہے. کوئی میگا پروجیکٹ نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے تو اس کا یہ حق بنتا ہے, صوبے کا عوام کے لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اس صوبے میں حالات ٹھیک کریں, جہاں کا وہاں وہ نمائندہ ہے. لیکن پھر بھی موسٹ ویلکم, آپ سندھ جانا چاہتے ہیں تو سندھ نے اپنی روایات کے مطابق چیف منسٹر صاحب کو, ہمارے سعید غنی صاحب ایئرپورٹ بھی گئے, وہاں پہ ان کو ٹوپی بھی پہنائی, اجرک بھی پہنائی اور چیف ہر قسم کی پروٹوکول, آپ سارے اس سے واقف ہیں. اور فیسیلیٹیشن جتنی ہوتی رہی تو پیپلز پارٹی حکومت, اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں جلسہ کرنا ہے تو ان کو جلسے کی بھی اجازت دی گئی. لیکن افسوس وہ اس لیے نہیں گئے تھے کہ لوگوں سے ملے, انہوں نے خبریں بنانی ہوتی, جھوٹے خبریں, اور پھر میڈیا پہ ان کو بات کرنے کے لیے موقع دینا چاہیے. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں موقع ملے, وہ صرف ٹی وی پہ میڈیا پہ فوکس کر رہے ہیں, اپنی گورننس پہ نہیں کر رہے ہیں. تو جیسے وہ سندھ گئے, ان کا استقبال بھی ہوا, انہیں پروٹوکول بھی دی گئی, حیدرآباد گئے, نوری آباد گئے, جہاں پہ بھی گئے. لیکن سی ایم سندھ صاحب کی بات ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھ کے, اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تو پھر یہی ہوتا کہ یہ سندھ حکومت نے ہمارے ساتھ زیادتی کی یا یہ سندھ حکومت نے قصدن کیا. تو سندھ حکومت نے ان کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کی, اور جب نوری آباد سے واپس آ رہے تھے تو رات کو نیچرلی ٹرکس وغیرہ آتے ہیں, ٹریفک جام ہوتی ہے, یہ تو ہر جگہ پہ, ہمیں اسلام آباد میں بھی ملتا ہے, ہر جگہ پہ یہ ٹریفک جامز ہوتی ہیں. تو سی ایم سندھ نے پروٹوکول کو بالائے طاق رکھ کے یا سیکیورٹی کا خیال نہ کرتے ہوئے دوسرے ویران ایریا سے آئے, تو اللہ نہ کرے وہاں پہ کچھ ہوتا, اور پھر یہ خبر بناتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی نہیں دی گئی, ہمارے لیے راستہ بند کیا گیا, ہمیں اجازت باغ جناح کی نہیں دی, باغ جناح ہاں, ہمیں اجازت نہیں دی گئی. باغ جناح کی آپ کو تو اجازت ملی تھی, لیکن آپ بھر نہیں سکتے تھے یا اس میں لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے تھے, اس لیے آپ روڈ پہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے. تو ان حالات میں جب آپ کو سیکیورٹی تھریٹ بھی ہو, ایمرجنسی بھی ہوتی ہے, اور روڈ بند کرنے کے لیے تو 10 بندے بھی روڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو ایک قطاریں لگ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو اس نے غلط طریقے سے استعمال کیا. تو یہ شرمندگی اور یہ خفت جو ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے, تو ہم اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں, اور ان کو کم از کم ایک پازیٹیو سوچ, ایک پازیٹیو ورکنگ ریلیشن میں ساتھ ان کو چلنا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی ہے, ان کا ایجنڈا ایک کہہ دیا 804 ہے, یا اڈیالہ روڈ پہ بیٹھو, یا ادھر ادھر گورنمنٹ کے املاء کو نقصان. تو اس پہ ہم ان کے رویے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ابھی بھی میں صبح دیکھ رہا تھا کہ کوئی کہتے کہ ہم اجرک واپس کر رہے ہیں, ہم ٹوپی واپس کر رہے ہیں. یہ کہاں کی روایت ہے؟ مہمان آئے, آپ اس کو عزت دے, اور پھر ہم یہ طریقہ کریں. تو میرے خیال میں ان لوگوں کو اپنے صوبے کے پختونوں کی روایات کا بھی خیال رکھنا چاہیے, نہ کہ ہماری بے عزتی یا پختونوں کے اس پہ کوئی آنچ آنے دیں. میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی شہر بھی بیٹھے ہیں, کوئی ایک سوال آپ لے لیں نقوی صاحب سے, پھر آپ سے لے لیتے ہیں. شاہ جی یہ بتائیں کہ آپ نے 3-4 مسائل کا ذکر کیا, کیا ہے لوڈ شیڈنگ, سارا کچھ آپ حکومت کا ساتھ بھی دے رہی ہیں اور مسائل کا ذکر بھی کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت کے تعاون فراہم کر کے, مدد فراہم کر کے, پھر اتنے سارے مسائل جو آپ کو درپیش ہیں, کیا اس کا کوئی حل بھی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے بھائی, ایک بات تو میں کلیئر کر دوں کہ ہم حکومت کی جو اس وقت کی سپورٹ ہے, یا حکومت کو جو
मदद है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के फेवर में हम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हम इस्तेहकाम देखना चाहते हैं, पाकिस्तान की हम तरक्की से सिंसियर हैं, पाकिस्तान के अंदर हम रोज़गार लोगों को मिलते हुए देखना चाहते हैं, महंगाई को कम होते देखना चाहते हैं, गुर्बत को कम होते देखना चाहते हैं। तो इसीलिए हमने इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान और इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी हमने ये बेहतर समझा कि बजाय इसके कि हम तनकीद करें, हम तनकीद ज़रूर जारी रखेंगे, लेकिन जहां हमें लगेगा तनकीद की ज़रूरत होगी, लेकिन जहां हमें लगेगा कि हुकूमत कोई अच्छा काम कर सकती है तो हम उस अच्छे काम में रोड़े नहीं अटकाना चाहते। और यही वजह है कि हम उन्हें एक सपोर्टिंग, हमारा एक रोल है, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हुकूमत में नहीं है, हम हुकूमत की काबीना में नहीं है। काबीना जो वज़ीर आज़म की होती है वो पॉलिसी मेकिंग में होती है, वो फैसला साज इदारा होता है, फैसला साज फोरम होता है, हम उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन यकीनन अगर किसी फैसले से हम मुत्तफिक नहीं होते तो हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा कि जो ऑर्डिनेंस की बात की है सेक्रेटरी जनरल साहब ने, इसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया कि ये किस तरीके से प्रोमलगेट हो सकता है, जबकि आइन का ये बुनियादी जो है रिक्वायरमेंट है कि प्रेसिडेंट की अप्रूवल हो, उनका दस्तखत हो। ये चीज़ अपोजिशन को देखनी चाहिए, लेकिन अपोजिशन जो है वो जिस तरह से कहा सेक्रेटरी जनरल साहब ने कि वो लगी हुई है इंतशार फैलाने में, डिवीज़न फैलाने में, नफरत फैलाने में, एक कैदी की पीछे वो लगी हुई है, लेकिन पूरे मुल्क में क्या हो रहा है और पूरे मुल्क के अंदर ख़ास तौर पे जो जमहूरी इदारों को आइन में जिस तरह से काम करना है वो किस तरह वायलेट हो रहा है, इससे उन्हें कोई गरज नहीं है। ये मुद्दा तो बुनियादी तौर पर अपोजिशन को उठाना चाहिए था, लेकिन हमने ये नहीं सोचा है कि अगर हम हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं तो हम हर चीज़ पे आंख बंद करके बैठेंगे। जहां हमें उनकी गलती नज़र आएगी, जहां हमें आइन की खिलाफ वर्जी नज़र आएगी, कानून की खिलाफ वर्जी नज़र आएगी, वहाँ पर हमने पहले भी कहा है हम आवाज़ उठाएंगे। हमने आवाज़ उठाई और ये हमारे ही आवाज़ उठाने का नतीजा था जिसकी वजह से हुकूमत ने अपना ये, मैं तो इसे ब्लंडर कहूँगी, ये गलती नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है जो हुआ है, उसको उन्होंने जो है वो उसको तस्लीम किया है। लेकिन बिल्कुल सेक्रेटरी जनरल साहब की बात को मैं सपोर्ट करूँगी, इंडोर्स करूँगी कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि काले कानून तो पाकिस्तान की तारीख में बने हैं, लेकिन उस तारीख के अंदर भी ये बहुत बड़ा काला काम हुआ है कि आप प्रोमलगेट करते हैं। मतलब पीटीआई की हुकूमत में क्या होता था कि प्रोमलगेट होता था, फिर हमसे छुपा लेते थे ऑर्डिनेंस, वो दिखाते नहीं थे हमें तो लेकिन अब तो क्या हुआ है कि ऑर्डिनेंस सदर को भी नहीं दिखाया ये अजीब बात हुई है, बहुत ही अजीब बात, जो कि बहुत अफसोसनाक है। एक सवाल इधर से सईद भाई, फिर आप ले लें, फिर वहाँ से ले लें, आप कर लें वासिफ भाई। दरख्तों की कटाई जो है वो तो हो रही है, लेकिन उसकी बजाय यहाँ पर पाम ट्रीज एरोकेरिया लगाए जा रहे हैं जो यहाँ पे मौसमी पौधे नहीं है। एक बात, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर हजारों की तादाद में इंक्रोचमेंट की उसमें लोगों को बेघर कर दिया गया, उसमें कोई पार्टी बात नहीं करे। हालांकि बड़ी इमाम जो मुस्लिम कॉलोनी थी वो पीपल्स पार्टी का एक किस्म का गढ़ समझे जाते थे, तो उस हवाले से अभी तक कोई लाएमल जो है इस्लामाबाद के हवाले से जो इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों को बेघर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया भाई, मैं आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है जो आपने पाम ट्रीज की प्लांटेशन का उठाया है। मेरे लिए खुद बहुत ही अफसोसनाक है कि पाम ट्रीज इस्लामाबाद में, देखिए आप शजरकारी करें लेकिन आप कोई असेसमेंट करें, एनवायरनमेंट असेस किया जाता है, एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेस किया जाता है, इसके लिए इदारे कायम हुए हैं। कोई एनवायरनमेंटल असेसमेंट बताएं जो आपको ये कहती है कि इस्लामाबाद में आप वो दरख्त लगाएं जो इस्लामाबाद के सॉइल के लिए है ही नहीं, तो आप पाम ट्रीज जो आप मतलब और इस तरह के दरख्त लगाकर क्या साबित कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? तो बिल्कुल इल प्लानिंग है, कोई विजन नहीं नजर आता हमें क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री का। मैं तो कहूँगी, मुझे नहीं पता मिनिस्टर साहब इसमें खुद तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं। जब हमें ये दरख्त नजर आ रहे हैं, आपको ऐसे गलत दरख्त नजर आ रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, तो इनको क्यों नहीं नजर आ रहे? ये बहुत हैरान कुन बात है। दूसरा, इंक्रोचमेंट पे हमने बार बार ये बात कही है, हुकूमत से भी कही है,
ہم نے اس بات کو مل کے میں نے یہاں پر بھی اور ہمارے دیگر ساتھیوں نے جہاں جہاں لوگوں کو غلط طریقے سے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، ہم نے اس کارروائی کی مذمت کی ہے، ہم آج بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکیومنٹیشن کے نام پر یا ریگولرائزیشن کے نام پر لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں تو پھر انہی لوگوں کو متبادل گھر دینا بھی حکومت کا کام ہے۔ اسٹیٹ کا کام کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ آرٹیکل 38 پڑھ لیں، اس میں اسٹیٹ کی تمام تر ذمہ داری لکھی ہے۔ تو اگر اسٹیٹ کو کسی وجہ سے کوئی کہیں انکروچمنٹ ختم کرنی ہے تو وہاں پر جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی بھی جو سیکیورٹی ہے، جو ان کی چھت ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے، اس کی بھی فیسیلیٹیشن حکومت کی ہی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، بالکل ضرورت ہے۔ جی اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ ابھی آرڈیننس کی بات تو ماضی کی ہوگی، واپس لے لیا، لیکن ابھی جوائنٹ سیشن کی باتیں چل رہی ہیں کہ حکومت جوائنٹ سیشن کو لانے جا رہی ہے اور بڑی قانون سازی وہاں ہونے جا رہی ہے۔ کیا پیپلز پارٹی سے قانون سازی کے حوالے سے انہوں نے رابطہ کیا، اعتماد میں لیا، اور دوسرا کیا حکومتی اطاعتی ہونے کے طور پر پیپلز پارٹی سے آرڈیننس پر بھی اعتماد میں لیا جاتا ہے کہ ہم یہ اقدام کرنے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ بالکل یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہوئی تھی کہ جی ہم لیجسلیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں گے ضرور، خاص طور پہ جو گورنمنٹ بلز آتے ہیں تو ہمارا ان پٹ، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ہمارا ان پٹ لیں گے، لیکن اس انڈرسٹینڈنگ کو کئی مرتبہ ڈسریگارڈ کیا جاتا ہے اور پھر ہمیں اس پر احتجاج کرنا پڑتا ہے، پھر فلور پر ہمیں امینڈمنٹس دینی پڑتی ہیں لیجسلیشن کے اوپر، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہے یا پیپلز پارٹی کا تعاون حاصل ہے تو پیپلز پارٹی آنکھیں بند کر دے گی لیجسلیٹو پروسیس پر اور آپ کوئی بھی بل لے آئیں گے اس پر کچھ بھی لکھا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، وہ اس ملک کو پہلا متفقہ آئین دینے والی جماعت ہے، وہ قانون اور آئین میں گہرا یقین رکھتی ہے۔ ہم ہر چیز کو فائن ٹیون کرتے ہیں، اپنا لینس لگاتے ہیں، ہماری لیگل ٹیم اسے دیکھتی ہے، ہماری لیجسلیٹو کمیٹی ہے جس کے اندر بلز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، ہمارے اپنے اراکین کے بلز کو اس میں دیکھا جاتا ہے اور ہم گورنمنٹ بلز کو بھی اس میں دیکھتے ہیں۔ تو کوئی بھی بل اگر ہمارے سے کنسلٹ کیے بغیر آتا ہے اور تو اس پر جو ہمارا اعتراض ہوتا ہے پھر ہم وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن آئیڈیلی یہ بات درست ہے آپ نے جو فرمائی کہ جو آرڈیننسز ہیں انہیں بھی ہمارے ساتھ انہیں شیئر کرنا چاہیے، اور یہ بات ہماری پارٹی کے چیئرمین نے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ ہر قسم کی لیجسلیشن پیپلز پارٹی کو کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے۔ ہم وہ جماعت ہیں جو قانون سازی میں گہرا انٹرسٹ اور یقین رکھتے ہیں۔ اب اپوزیشن کا کام بھی اگر پیپلز پارٹی کو کرنا پڑے تو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈبل ہے۔ تو ہم ایک بحیثیت اپنی جماعت کی، اور کیونکہ اپوزیشن تو اپنا رول ادا ہی نہیں کر رہی ہے، کسی قانون سازی کے عمل میں اپوزیشن اپنا کام نہیں کر رہی ہے، بڑی بڑی باتیں وہ کرتے ہیں جی کہ جی وہ 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی، آپ بتائیں کہ آپ نے عملی کام کیا کیا ہے شور مچانے کے علاوہ؟ آپ نے پارلیمنٹ کے فورم پر کون سا لیجسلیٹو طریقہ اختیار کیا ہے ایسی قانون سازی کو صحیح کرنے کا؟ اس میں اپنا کیا ان پٹ دیا ہے؟ تو ہم اپنا ان پٹ دینے میں یقین رکھتے ہیں، اور اسی لیے ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں آرڈیننسز کے اوپر بھی اعتماد میں لینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ جوائنٹ سیشن کے حوالے سے آپ نے کیا، ہمیں یہ پتہ چلا ہے کل کے کوئی جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے 20 تاریخ کو۔ کل تک کی تو یہ خبر تھی کہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ اس کا ایجنڈا کیا ہوگا بطور ایک جماعت، انڈیپینڈنٹ جماعت۔ اگر آج کوئی ہمیں وہ اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے یا کوشش شروع کریں گے تو وہ الگ بات ہے، لیکن کل تک اس کوشش کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ میڈم اگر جان کی امان کو تو آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر کہ جب آئینی عہدے لینے ہوتے ہیں تو آپ پہل کرتے ہیں، لیکن جب عوام میں ڈلیوری کی بات آتی ہے تو آپ پہل نہیں کرتے۔ آپ کی ذات پر تنقید ہوتی ہے، آرڈیننس کے معاملے پر آپ نے احتجاج کیا، واک آؤٹ کیا، معاملہ سیٹ ہوا۔ اس سے پہلے جب پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے مریم نواز اور ٹیم کی جانب سے جب آپ کی قیادت کو ہٹ کیا تب بھی آپ نے احتجاج کیا اور آپ نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔
PIA की बात हो, ड्राफ्ट कटाई की बात हो, या दीगर जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है, उसके ऊपर मैडम आपने वो स्टांस नहीं उठाया जो आपने अपनी क़यादत के हवाले से आपने स्टांस उठाया, और नून लीग आपकी बात मानने पर मजबूर हुई। आपने बजट के ऊपर तनकीद की, आवाम की बात की, लेकिन आपने वोट भी उनको दिया। वो मैडम आपका जो स्टांस होना चाहिए अपनी ज़ात के अलावा क़यादत के लिए, उसके ऊपर आप जो एहतजाज करते हैं वो बड़ा नेक्स्ट लेवल पे करते हैं, आप बात मनवा लेते हैं, लेकिन आवाम की बात आती है तो सिर्फ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिर में मेरा ख्याल है आपका बिल्कुल सवाल, आपका जो तासुर है वो बिल्कुल गलत है और मैं इसके साथ बिल्कुल अग्री नहीं करती, लेकिन आप अपनी बात करने का हक रखते हैं तो आपने अपनी बात की। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपको ये समझना होगा कि कभी भी पीपल्स पार्टी ने अपनी ज़ात के लिए लड़ाई नहीं लड़ी है। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के लोगों के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस आइन की बहाली के लिए, इस आइन की मजबूती के लिए ये जंग लड़ी है। पीपल्स पार्टी को तो और पीपल्स पार्टी की क़यादत को तो ये बहुत आसानियाँ मुयस्सर थीं कि आप अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कैद से शुरू करें तो उनके लिए भी बड़े रास्ते थे, लेकिन उन्होंने फांसी को कबूल किया, उन्होंने डिक्टेटर से अपील नहीं की। तो जिस जमात की बुनियाद इस बात पे रखी गई हो कि हम ऐसे गैर जमहूरी लोगों के आगे अपील नहीं करेंगे, और अपील करेंगे तो इससे बेहतर है कि हम जो है वो इनकी